سر میں نے یہ پوچھنا تھا سر، ایک طرف تو ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں سر، اگلی نسل آنی ہوتی ہے، نسل در نسل آنی ہے، اور دوسری طرف کس کو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں سر، وہ ہمارے اوپر بات آ رہی ہے سر. یہ کیا کس کو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں؟ مطلب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایک رشتہ آ رہا ہے اس کو نہیں سلیکٹ کر لے، اس کے بعد پرولونگ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی اگر صحیح نہیں ملا تو آپ پہ بات آ رہی ہے. تو یہ سر نمبر 1، جو آسمان والے کو مانتے ہیں، جو آسمان والے کو مانتے ہیں، قرآن کریم میں شاید لکھا ہوا ہے یہ کہ یہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں. تو جو اس کو جتنا مانتے ہیں، تو جو اس کو مانتے ہیں، وہ جب یہاں پر فیصلہ کریں گے تو وہ لڑکا یا لڑکی چوز کرتے ہوئے ان کی پریفرنس اللہ اور رسول ہوگا. ٹھیک ہے؟ وہ اس اینگل سے دیکھیں گے کہ کیا کوئی شرعی عیب ہے، نہیں ہے، اور شادی کو انسٹیٹیوشن بھی پورا کا پورا ان کے نزدیک اس لیے نہیں ہوگا کہ ادھر سے جہیز زیادہ آئے گا، یا یہ لڑکا جو ہے اس کے پاس ویزا ہے، یا کلم کلہ ہے یعنی جائیداد پہ قبضہ کریں گے، یا لڑکی اکیلی ہے تو اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیں گے، یا دھوکہ دے دیں گے، یا فلاں کر دیں گے، یہ یتیم ہے اس کے پیچھے کون آئے گا، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. تو اگر خدا خوفی میں وہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے شادی اور اس طریقے سے کرنی ہے، تو پھر آپ اللہ ہی کی خاطر شادی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس کا حکم ہے کہ اللہ کے طریقے سے شادی کی جائے، نکاح کیا جائے، اناؤنس کیا جائے. تو پھر آپ جب یہ پریفرنسز رکھیں گے تو اللہ اسی طرح کا بندہ آپ تک آئے گا اور آپ اسی کو چوز کریں گے اور آپ کی شادی ہو جائے گی. اگر آپ کا مقصد شیطانی ہے اور حرامی پنا ہے کہ جی جائیداد آئے، جہیز آئے، اکیلی ہے، اکیلا ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو آپ اس میں اللہ کا ایلیمنٹ، اللہ کی پریزنس کو خود مائنس کر رہے ہیں. اللہ کے رول کو مائنس کر کے اپنی ذہانت، اپنی عقل، اپنی پلاننگ، اپنی اس کو لا رہے ہیں. تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑے آرام سے سائڈ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو آپ دنیا میں جس چیز کی کوشش کر رہے ہیں، پیسے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا میں آپ کوئی بینیفٹس لینے کی کوشش کر رہے ہیں ان سارے طریقوں سے، تو پھر اس طریقے سے ہی آپ کے ساتھ ڈیل کر لیا جائے گا، اسی طرح کے بندے مل جائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے؟ فیصلے تو آسمانوں پہ پہلے سے ہوئے ہیں. وہ فیصلے کہنا، یہ بھی کہنا، وہ اس کے جیسے کہیں کہ حتمی لاز ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، ادھر کو مڑیں گے تو یہ ہوگا، ادھر تو مڑیں گے یہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بائیں ہاتھ کو آپ مڑیں تو اس ہاتھ پہ آپ کے اسلام آباد آ جائے، دائیں ہاتھ پہ آپ مڑیں تو ادھر بھی اسلام آباد آ جائے. نہیں، وہ اسلام آباد جس سائڈ پہ اسلام آباد ادھر ہوگا، جس سائڈ پہ کراچی اس سائڈ پہ کراچی ہوگا. یہ اس نے پہلے سے ڈن کیا ہوا ہے کہ اس کام کا یہ نتیجہ ہے، اس کام کا یہ نتیجہ ہے. باقی جہاں کوئی ڈیوائن انٹرونشن بڑی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی کلیمٹیز، کوئی ایسے حادثے جو آپ کی ہیومن کیپیسٹی میں نہیں ہے، آپ نے بالکل اللہ کے حکم کے مطابق شادی کی، اپنے بچے کی، بچی کی، سال بعد ہی خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیوہ ہو گئی، یہ ہو گیا، اب یہ اللہ کی طرف سے آ گیا، آپ کا اس میں نہیں تھا رول. ہاں ویسے اس میں کانسیکوینسز اگر دیکھیں گے وہ پیچھے نظر آ جائے گا کہ آپ نے بھی پیچھے کہیں ایسا کام کر دیا تھا، کسی جوان کو بیوہ کر دیا تھا، یا کسی کچھ کر دیا تھا، آپ کے بھی کوئی رول ایسے تھے پیچھے، تو وہ پھر کسی قرض، کسی کچھ وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. سر ایک بچہ جو آتا ہے اس کے پیرنٹس پہلے ہی ڈیسائیڈڈ اللہ میاں نے لکھے ہوئے ہیں کہ اس کا والد یہ ہونا ہے، اس کی والدہ یہ ہونی ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ تو ڈیسائیڈڈ ہے آلریڈی، جبکہ وہی سلیکشن والی بات پھر آ جاتی ہے کہ ایک بندے کے اگر موٹیو ہے ہی کہ پیسے کو دیکھ رہا ہے، یا خاتون جون سی ہیں وہ سیکیورٹی کو دیکھ رہی ہیں، تو پھر وہی بات، یہ چیز ہمیشہ کنفلکٹ کرتی ہے. کیا چیز؟ کہ ایک بچے کے پیرنٹس آلریڈی، جو بچہ آنے والا ہے، آئے گا اس دنیا میں، اس کے پیرنٹس، اس کے والد والدہ کا پہلے ہی لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آنا ہے. ٹھیک ہے؟ اب مین وائل وہ آپ لوگ ابھی بیٹھ جائیں، میں جب تب کھڑا ہوا تھا یا تو تب جانا تھا، نہیں تو ابھی بیٹھ جائیں، چلے جائے گا. کیا رائٹ منگوا لی ہے؟ چلیں پھر نکل جائیں. ٹھیک ہے، انہیں لنگر پکڑا دیا. اچھا جی. اور جو بھی میٹیریلسٹک موٹیوز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے
لڑکا لڑکی ڈیسائیڈ ماں باپ نے ایسے ڈیسائیڈ کر لیا یا لڑکے لڑکی نے کر لیا, بچہ تو ڈن. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیدا جن پیرنٹس پہ ہوا ہے وہ اللہ نے آلریڈی پہلے سے رکھا ہوا ہے, اور وہ پیرنٹس کوئی ایسے ہیں جو بڑے لالچی ہیں, دونوں گریڈی ہیں یا انٹائی ریلیجن ہیں, کچھ ہیں, تو ان کا بچہ اگر ایتھسٹ کے گھر بچہ پیدا ہو گیا تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ یہ سوال ہے آپ کا؟ نہیں, یہ تو لکھا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مطلب ہم کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ کنفلکٹ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ پہلے سوال مجھے بتائیں کنفلکٹ کیا کر رہا ہے؟ سب وہ یہی کرتا ہے کہ پہلے لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کا ساتھی بننا ہے اور یہ آپ کی اولاد ہونی ہے, نسل در نسل چلنی ہے, اس سے یہ نسل پیدا ہونی ہے, یہ نسل پیدا ہونی ہے. مگر درمیان میں جب ہم سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مدعا انسان پہ کیوں آ جاتا ہے پھر؟ اس لیے کہ انسان کے سامنے دونوں طرح کے لائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انسان وہاں فیصلہ, میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ انسان وہاں فیصلہ اللہ کے حساب سے کرتا ہے یا وہاں وہ فیصلہ اپنے لالچ کے حساب سے کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے یہ پیچھے لکھا ہوا ہے کہ جو ایسے کرے گا تو وہ ایسے تک پہنچے گا, جو ایسے کرے گا وہ ایسے کرے گا, یہ ہو جائے گا. وہ اس حساب سے ہے. باقی جو اس کا گرینڈ پلان ہے اس میں تو فائنل اس کی سے چل رہی ہے. جیسے بی بی آسیہ نے جانا فرعون کے گھر ہی تھا, ان سے اللہ نے ایک بڑا کام لینا تھا, وہ اللہ کے اپنے گرینڈ پلان کا حصہ تھا, نیت میٹر, ٹھیک ہے. تو جو عام لوگوں کا ہمارے لیول پہ ہو رہا ہے, ہمارا حساب بھی اسی حساب سے ہوگا. فرعون کا حساب بھی فرعونیت کے حساب سے ہوگا, بی بی آسیہ کا حساب بھی کامل عورت کے حساب سے ہوگا, ٹھیک ہے. تو ہم جو عام لوگ ہیں جی یہ وہ فلاں, تو ہمارا حساب بھی اس حساب سے ہوگا. لیکن ہماری نیت کیا ہے, تو نیتاں دیا مراداں تے آنیاں نے سامنے, وہ ایسے ہے. میرا خیال ہے آپ سوال یہی کر رہی ہیں, کچھ اور یا مجھے نہیں سمجھ آ رہا. نہیں وہ یہی تھا, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ نیت ہر چیز میں ہماری نیت کاؤنٹ کرے گی. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دو ایتھسٹ ماں باپ ہیں یا کوئی اینٹائی ریلیجس ہیں یا نان مسلم کوئی ہیں, تاریخ بھری پڑی ہے کہ ان میں سے بہت سے کئیوں کے بچے جو ہیں وہ مسلم ہو گئے بعد میں, یا وہ جینون قسم کے یعنی ریئل پریکٹسنگ مسلم بن گئے, یا پیسفل سٹیزن فار فار بیٹر دین منافقین. تو اللہ نے ایسے بھی لوگ ہیں. وہ جو ہدایت کی رمق ہے وہ کیسے ان کے گھر تک پہنچ گئی جہاں دونوں ماں باپ ایسے تھے یا ویسے تھے, وہ اب اللہ کی مرضی ہے, کیونکہ بہرحال سارے آدم علیہ السلام کے ڈسینڈنٹ میں سے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سے قابیل نے قتل کر دیا, کچھ بھی کر دیا, اس کی اولاد میں سے بھی اب وہ باپ والی خصلت آنی تو چاہیے, اور وہ جو اچھا بچہ تھا وہ تو شہید ہو گیا, قتل کر دیا گیا. لیکن اس میں سے بھی اچھے نکلے بعد میں, آگے جا کے نکل آئے. کچھ خصلتیں تو باپ کی آنی تھی نا, ادھر سے دادا کی آنی تھی, تو وہ آگے کچھ فسادی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی جو ہیں وہ 11 بیٹے یا یہودا وغیرہ وہ سارے ہیں, اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے, ٹھیک ہے نا. جہاں تک شادی کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے وہ سارا لکھا ضرور اس نے ہوا ہے, لیکن مدعا آپ پہ ہی آئے گا, کیونکہ آپ کو یہاں چوائس دی جا رہی ہے نا. اس چوائس میں آپ کے سامنے آ رہی ہے ایک کزن ہے, وہ باقی اس میں سارے کوئی شرعی عیب نہیں ہے, بس یہ ہے کہ ذرا وہی امی تہاڈی امی نہیں بنی, اور اس کے پیسے کم ہیں, وہ رشتہ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے. اب اللہ رسول کا اشارہ یہ ہے, انہوں نے باؤنڈ نہیں کیا آپ کو, لیکن ان کا اشارہ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ صلہ رحمی کی جائے, ٹھیک. آپ نے شادی کی کہ نہیں, یہ جو میرا کلاس فیلو ہے نا, ایک تو یہ ملٹی ملینئر پہلے سے ہے, اوپر سے یہ اسمارٹ بھی زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تیسرے یہ کہ ان کے گھر تو جانا ہی نہیں ہے, ٹھیک. اب شادی ہو گئی, شادی ہو کے پتہ لگا کہ جی سارا پیسہ تو آلریڈی قرضہ انہوں نے چڑھے ہے, پلیج جو ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے جاتے ساتھ ہی فیصلے آنے شروع ہو گئے عدالتوں کے, الٹا الزام آپ پہ آنا شروع ہو گئے. سس جڑی سی وہ چاچی تو بھی زیادہ کلینی نکل آئی, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ایسی منوس آئی ہے ساڈا تو ناس کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ یاد آیا,
ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ MG ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਇੱਧਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਢੋਲ ਹੋਰ ਸਨ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਨ। ठीक, तो फिर अल्लाह याद आया, तो अल्लाह तो किसी बहाने फिर याद तो उसने अपना आप कराना ही होता है। कन्फ्यूजन दूर हुई है कि नहीं अभी भी? अच्छा, देख ले कि मजबूरी में कही जा रही है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन फिर सालां चलनियां होंदियां ने, क्योंकि फिर गले पिया ढोल तो बजाना ही होंदा है। ढोल एवं खाम खा शर्माई जा रहा है। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र जितना शुक्र अदा करो।